تو حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے نا تو وہ دمشق شام کی ایک مسجد میں نا عصر کی نماز ادا کرائیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے آئیں گے۔ اچھا، جب اوپر سے آئیں گے نا تو اس مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے نا تو اس مسجد کے مینار سے سیڑھی لگا کر ان کو نیچے اتارا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام کی بات، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، ان کا ظہور کب ہوگا۔ آج ہر ایک بندہ اٹھ کر دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں حضرت مہدی ہوں، اور میرے بھائی میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ حضرت امام مہدی خود نہیں بتائیں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ ان کو دیکھ کر خود کہیں گے کہ یہ حضرت امام مہدی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے نا تو وہ دمشق شام کی ایک مسجد میں نا عصر کی نماز ادا کرائیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے آئیں گے۔ اچھا، جب اوپر سے آئیں گے نا تو اس مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے نا تو اس مسجد کے مینار سے سیڑھی لگا کر ان کو نیچے اتارا جائے گا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جو عرش سے آ گئے ہیں نا مینار تک، وہ نیچے کیوں نہیں آ سکتے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو زمین کا خول ہے نا، اس سے اوپر کی تو اللہ پاک کی قدرت ہے نا، وہ اللہ پاک کا کرشمہ ہے، اللہ پاک کے معجزات ہے، وہ جس طرح چاہے اپنی طاقت سے جو کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہ دنیا میں آ گئے نا تو اسباب دنیا پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ دنیا کے لیے نا وہ جو ضرورت تھی وہ اس کے لیے سیڑھی لگانی پڑے گی، سیڑھی لگا کر ان کو نیچے اتارا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب نیچے اتارا جائے گا نا تو حضرت امام مہدی کہیں گے کہ حضور آپ آئیے اور نماز پڑھائیے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ اچھا، جب حضرت مہدی علیہ السلام فرمائیں گے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نماز ادا کروائیں، مصلی امامت پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، نماز آپ پڑھائیں، میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا، میں جہاد کرنے کے لیے آیا۔ اور اللہ پاک نے ان کو رکھا ہی اسی لیے تھا، جہاد کے لیے۔ اور سب سے پہلی جنگ، سب سے بڑی جنگ جو ہے نا وہ یہود سے ہوگی، یہودیوں سے ہوگی، کیونکہ انہی یہودیوں نے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتنے ظلم و ستم کیے تھے۔ اچھا، جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو ان کے اتنے بڑے بال ہوں گے، اور بالوں سے نا پانی ٹپک رہا ہوگا، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ اچھا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا گیا تھا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تازہ جو ہے نا غسل کیا تھا۔ اس غسل کے جو پانی کے قطرے تھے نا وہ آپ کے زلفوں سے گر رہے تھے۔ اسی وقت جب ان کو سولی پر لٹکایا گیا نا تو اس وقت اللہ پاک کی قدرت کا ایسا کرشمہ ہوا کہ اللہ پاک نے نا ان کو زندہ آسمانوں پر بلا لیا، اور انہی کی شکل کا ایک اور بندہ بنا دیا جس کے اوپر وہ تمام باقی کے باقی نا ظلم و ستم ہو۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا بدلہ لیں گے اور یہود سے نا مقابلہ کریں گے، یہود سے سب سے پہلی بڑی جنگ ہوگی۔ تو یہ وہ وقت ہوگا جب اسلام دوبارہ تلوار کے زور پر پھیلے گا۔ پھر آپ کی لڑائی ہوگی حجوج مجوج سے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ حجوج مجوج کہاں ہے، کون ہے؟ تو وہ ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے اور ہمیں یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ ہیں، موجود ہیں۔ تو ہمیں اسی کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، نہ ہی علماء کرام کو بتایا گیا، اور نہ ہی کسی کو بتایا گیا، اور نہ ہی کسی کو آج کے دور میں پکا پتہ ہے کہ وہ حجوج مجوج کہاں پر موجود ہے۔ تو وہ ان سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی کی بہت بڑی جنگ ہوگی، ان سے بھی فتح حاصل ہوگی۔ پھر یہ وقت ہوگا کہ اسلام دوبارہ جو ہے نا دنیا میں تلوار کے زور پر قائم ہوگا، پھر پھیلے گا اسلام تلوار کے زور پر۔ یہ وہ وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اولاد سے ہوں گے۔ حضور نے کیونکہ خود فرمایا تھا کہ آخری دور قرب قیامت، قیامت کے قریب جو ہے نا، اگر قیامت سے پہلے ایک دن بھی پڑا ہوگا نا تو امام مہدی ضرور آئیں گے۔
अच्छा, हज़रत इमाम महदी हजूर की नस्ल में से होंगे, हजूर की औलाद में से होंगे। और हजूर ने यह भी फरमाया कि हज़रत इमाम महदी मेरे बेटे हज़रत इमाम हुसैन की नस्ल पाक में से होगी। तो ये जो है ना, ये जो आजकल मार्केट में आता है कि फ़लाँ महदी आ गया, फ़लाँ महदी आ गया, नहीं, उस वक्त तक के तमाम महदी झूठे हैं। क्योंकि जब हज़रत इमाम महदी आएंगे ना, तो तब नज़ूल होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, और उसी वक्त पक्का पता चलेगा कि हज़रत महदी अलैहिस्सलाम भी आ गए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आ गए। अच्छा, जब आज ये जो झूठे दावे हो रहे हैं कि हर दूसरा बंदा उठकर कहता है कि मैं इमाम महदी हूँ, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तो नज़ूल नहीं ना हो रहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नहीं आ रहे दुनिया पर, तो पता चल गया कि ये सब झूठे हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना, उस वक्त वो जो लोग जिसको कहेंगे कि ये इमाम महदी है, तो वो हज़रत इमाम महदी होगी। उनके पास हजूर का कुर्ता मुबारक होगा जो वो ज़ेब तन करेंगे, हजूर की औलाद में से होंगे, हजूर की नस्ल पाक में से होंगे। तो ये चंद बातें थी हज़रत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। कि लोग बहुत सारे सवाल करते कि वो कब आएंगे, उनका ज़हूर कब होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने डिटेल से आपको इस वीडियो में समझा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने मुसलमान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे ना, तो हर बंदे को नॉलेज मिल जाएगा, हर बंदे को इल्म हो जाएगा कि वो हज़रत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में कब आएंगे। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत ही जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।